اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جب چاہے اور جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچائے رکھے اور ہمیشہ خوشیاں آپ کا مقدر ٹھہریں، آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع ناصر کاظمی کی غزل پر مشتمل ہے جو جماعت 12ویں سے تعلق رکھتی ہے۔ جماعت 12ویں سیکنڈ ایئر کلاس، حصہ غزل، شاعر ہیں ناصر کاظمی، اور آج ان کی اس غزل کے اگلے 4 اشعار کی تشریح اس ویڈیو کا حصہ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں ناصر کاظمی کی اس غزل کے 5 اشعار کی تشریح پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان کے بقیہ اشعار اس غزل کے ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان اشعار کو سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، یہ غزل ہے اور اشعار کی تشریح کا حصہ دوم آج پیش خدمت ہے۔ جی، تو شعر نمبر 6، چھٹا شعر دیکھیے ناصر کاظمی کی اس غزل کا۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں۔ اس کا مفہوم دیکھ لیجئے، سادہ سا مفہوم۔ ماضی کی یادیں اب ذہن سے فراموش ہوتی جا رہی ہیں، یعنی ماضی میں جو کچھ وہ کرتے رہے کام، جن جگہوں پہ وہ جاتے رہے، جن مقامات پر وہ جاتے رہے، وہ سارے دیار، وہ ساری مقامات وہ بھولتے جا رہے ہیں۔ ماضی کی یادیں اب ذہن سے مٹتی جا رہی ہیں، فراموش ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اگر میں وہ یاد بھی کروں تو یاد نہیں آتی۔ یہ سادہ سا مفہوم ہے۔ تشریح دیکھیے، یہ سب سے پہلا حصہ جو ہے یہ ناصر کاظمی کے مختصر سے تعارف اور پس منظر پر مشتمل ہے۔ ناصر کاظمی لطیف محسوسات کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں ہمیں محرومی، ناکامی، نامرادی کا احساس اور تاثر غالب نظر آتا ہے۔ نظم کے عروج کے دور میں بھی انہوں نے غزل کی ساکھ کو قائم رکھا، یعنی جب نظم کا دور تھا، جب صرف نظم ہی پسند کی جا رہی تھی، ایسے دور میں بھی ناصر کاظمی نے اپنی غزل کے ذریعے غزل کی ایک ساکھ برقرار رکھی، غزل کی ایک اہمیت کو برقرار رکھا۔ ان کی غزلیں منجھے ہوئے ذہن کی پیداوار سمجھی جاتی ہیں، جن میں ہمیں میچورٹی کا لیول زیادہ نظر آتا ہے۔ شعری تہذیب ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ مانوس اور بے تکلف زبان استعمال کرتے ہوئے روز مرہ کے عام فہم اور سادہ سلیس الفاظ میں، اپنے انداز میں اپنا قصہ درد بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ان کا مختصر سا پس منظر۔ جو اشعار اگر آ جائے تشریح کے لیے تو ان کے شروع میں یہ پس منظر لکھا جائے گا۔ جی، اب آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب جو دیا گیا ہے۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں۔ اس شعر میں کیا ہے؟ ناصر کاظمی اپنے ماضی، اپنے گزرے ہوئے کل پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا جب میں شہر شہر، گاؤں گاؤں اور ملکوں سیر کیا کرتا تھا، مگر اب یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے کہ اب میں نے سفر کرنا ہی ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے سفر کرنا۔ اب تو یہ عالم ہے کہ مجھے وہ شہر، وہ گاؤں اور وہ دیس بھی یاد نہیں کہ جہاں جہاں میں جا چکا تھا، اب وہ دیس، وہ شہر، وہ گاؤں میں بھول چکا۔ میں نے جن جگہوں کی سیر کی تھی اور جہاں جہاں اپنی زندگی کے سنہرے دن گزارے تھے، وہ میں اپنی یادوں سے محو کر چکا ہوں، اور اب اگر میں انہیں یاد کرنے کی کوشش بھی کروں تو مجھے یاد نہیں آتے۔
مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کون سے شہر یا مقامات تھے. بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں. تو مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کون سے شہر یا مقامات تھے. دیار سے مراد وہ شہر ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی مقام ہو سکتا ہے، محبوب کی گلی ہو سکتی ہے، محبوب کا کوچہ ہو سکتا ہے، یا پھر اپنے دوست احباب ہو سکتے ہیں. غرض یہ کہ اس لفظ دیار میں، ماضی کے دیار میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب تو تمام یادیں میرے ذہن سے محو ہو چکے ہیں، یعنی ماضی سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں شاعر فراموش کر چکا ہے، بھلا چکا ہے. دراصل شاعر سمجھنے کی ضرورت ہے، دراصل شاعر یہاں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مد و جزر جنہیں کہا جاتا ہے، اتار چڑھاؤ. بہت یعنی کبھی خوشی سے اس کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی غم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کے حالات سے اس کا تعلق رہتا ہے. یہ نشیب و فراز ہیں انسان کی زندگی کے، یہ عروج و زوال ہے. یعنی انسان کی زندگی سدا ایک نہج پر، ایک مقام پر نہیں رہتی، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور یہی تغیر ہی زندگی کا اصل حصہ سمجھی جاتی ہے، یہی تغیر سمجھا جاتا ہے. جی تو وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ انہیں بھلائے تک نہیں بھولتا. بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن انقلابات زمانہ اور غم روزگار، یعنی انسان دنیا کے غموں میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ یہ ساری یادیں فراموش کر دے. ٹھیک ہے جی. تو ماضی میں جن لوگوں سے ملا، جہاں جہاں کی سیر کی، وہ ساری چیزیں انقلابات زمانہ یا غم روزگار کی وجہ سے یکدم ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، فراموش ہو جاتی ہیں. تو وہ اگر کبھی فرصت سے بیٹھ کر انہیں یاد کرنے کی کوشش بھی کرے تو یہ سب یاد نہیں آتے. یہ ماضی کی چیزیں ہیں. شاعر اس شعر میں بھی اپنی ان کیفیات کا ذکر کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ماضی کی یادوں کو بھولتا جا رہا ہے، ان یادوں کو جن سے شاعر کا ایک گہرا تعلق ہے، جنہیں یاد کرتے وہ انتہائی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جنہیں یاد کرتے ہوئے وہ انتہائی کرب میں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے نا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ ماضی انتہائی تلخ ہے، اب میں اسے یاد ہی نہیں کرنا چاہتا، تو یا اللہ میرا حافظہ چھین لے، میں یاد نہیں کرنا چاہتا. تو چونکہ ماضی کی یادوں کے ساتھ کچھ تلخیاں بھی وابستہ ہیں، کچھ تلخ یادیں وابستہ ہیں، اور یہی تلخ یادیں بڑی مشکل سے بھلائی جاتی ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اگر اسے گزرے ہوئے کل کی کوئی بات یاد بھی آتی ہے تو وہ اسے بھلا دیتا ہے. بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں، وہ اسے بھلا دیتا ہے. گمان غالب یہی ہے کہ شاعر اپنے ماضی کی یادوں کو اپنے دل سے نکال دینا چاہتا ہے، اور شاید اس بات پر عمل کرنا چاہتا ہے. کون سی بات؟ کہ ماضی مرحوم کی ناکامیوں کا ذکر چھوڑ، کہ ماضی مرحوم میں جتنی ناکامیاں ہوئیں ان کا ذکر کرنا چھوڑ دو. ماضی مرحوم کی ناکامیوں کا ذکر چھوڑ، زندگی کی فرصت باقی سے کوئی کام لے، کہ جو باقی بچی ہے زندگی میں فرصت، اس سے کوئی اچھا کام لے لو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس پورے شعر کا مفہوم ہے، جو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، کہ آسان طریقے پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب. شعر نمبر 7 دیکھیے. رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں. سادہ سا مفہوم ہے. وہ جس کا خیال میرے لیے زندگی کی مانند تھا، جس کا تصور کرنا ہی میں زندگی سمجھتا تھا، اس کی صورت بھی مجھے یاد نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا تذکرہ پہلے بھی ایک شعر میں ہو چکا ہے، جس کی ہم بات کریں گے ابھی. شعر تشریح کی جانب بڑھتے ہیں. مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا، ان خالی کمروں میں ناصر اب شمع جلاؤں کس کے لیے. یہ ناصر کاظمی کی مشہور غزل ہے، شاید آپ نے سنی ہوگی. نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے. تو عزیز ساتھیو، یہ اسی غزل کا ایک خوبصورت سا شعر. ناصر کاظمی لطیف محسوسات کے شاعر ہیں. ان کی غزلوں میں ہمیں محرومی، ناکامی اور نامرادی کا احساس
اور تاثر غالب نظر آتا ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک شعر خوبصورت سا ناصر کاظمی کا لکھ کر اور پھر یہ ایک لائن جو ہے، ایک جملہ جو ہے، یہ دو جملے جو ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس شعر کی تشریح سے پہلے، تو یہ ایک طرح سے اس کا پس منظر ایک حوالہ آ جاتا ہے۔ اب اس شعر کی تشریح دیکھیے، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ رشتہ جاں سے مراد جان کے ساتھ ایک گہرا تعلق، یعنی یوں سمجھ لیں کہ زندگی ہی ہے، کہ جس کا خیال کبھی زندگی ہوا کرتا تھا، میرے لیے زندگی کی مانند تھا، یعنی آکسیجن تھی ایک طرح سے، کہ جس طرح انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح میں اپنے محبوب کی صورت دیکھتا تھا تو میں اپنی زندگی کو برقرار رکھتا تھا۔ تو اس میں شاعر جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا چہرہ ہی بھول چکا ہے، اس میں بھی وہی ہے، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ تو ایک طرح سے ہمیں اعتراف ملتا ہے، ایک یعنی اس چیز کو ماننے کا اظہار ملتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی صورت کو بھول چکا ہے، وہ چہرہ جو اس کے لیے زندگی کی مانند تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس غزل کے ایک شعر میں جو ہم تذکرہ کر رہے تھے پہلے، کہ اس غزل کے گزشتہ شعر نمبر 4 میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ایک شعر میں وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ اگرچہ وہ اپنے محبوب کا چہرہ فراموش کر چکے ہیں، مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ وہ چہرہ انتہائی حسین تھا، جو کبھی ستارہ، کبھی شبنم، کبھی پھول کی مانند دکھائی دیتا تھا، مگر آج وہ چہرہ، وہ صورت ہی یاد نہیں۔ وہ شعر کون سا تھا؟ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ اس غزل کا یہ شعر نمبر 4 ہے۔ تو اس میں شاعر ناصر کاظمی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ اپنے محبوب کی صورت کو دل میں بسائے پھرتے تھے، اس کی صورت، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، رشتہ جاں یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ اپنے محبوب کی صورت کو دل میں بسائے پھرتے تھے، محبوب کا تصور ہی ہر وقت دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا، محبوب کی یاد ہی اس کے لیے سانس کی مانند تھی، کہ جس طرح سانس انسانی زندگی کے لیے اہمیت رکھتی ہے، کہ اگر ایک بھی پل کے لیے اس کا محبوب اس کی یادوں سے فراموش ہو تو اس کی سانس ہی رک جائے، گویا اس کا محبوب ہی اس کی زندگی تھا۔ لیکن اب کیا کیفیت ہے، اب کیا حالات نے پلٹا کھایا، غم روزگار اور انقلابات زمانہ کے ساتھ ساتھ، غم دورہ کے ساتھ ساتھ، محبوب کی بے رخی کی وجہ سے شاعر نے اب اس کی صورت تک اپنے دل و دماغ سے بھلا دی ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ غم روزگار، دوسرا غم دوران، اور تیسری یہ محبوب کی بے رخی۔ تو یہ ہو سکتی ہیں 3 وجوہات ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر شاعر نے اپنے محبوب کو بھلا دیا ہے۔ اسے اب یہ بھی یاد نہیں کہ اس کا محبوب کیسا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھول جانا، اب یہاں پہ جو سمجھائی جا رہی ہے بات وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ بھول جانا ایک اچھی بات ہے، ورنہ انسان کا ماضی اسے زندہ نہ رہنے دے، کہ ماضی یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو بھول جانا ایک اچھی بات ہے، ورنہ انسان کا ماضی اسے زندہ نہ رہنے دے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ خدا نے بھول جانے کے ساتھ ساتھ انسان کو یاد کرنے کی صفت بھی عطا کر دی ہے، کہ انسان یاد بھی کر لیتا ہے اپنے ماضی کو، کہ بھول جاؤ پھر یاد کرو۔ لہٰذا بھولنا انسان کے لیے مفید نہیں، اور نہ ہی یاد کرنا نقصان دہ ہے اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بدلتے رہیں، کہ نہ تو بھولنا انسان کے لیے مفید ہے اور نہ ہی یاد کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر مسلسل بھولتے گئے اور یاد نہ کیا تو بھی جینا دشوار ہو جائے گا۔ تو ناصر کاظمی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ دکھائی دیتا ہے کہ نہ وہ ماضی کو صحیح طور سے بھول پاتے ہیں اور نہ ہی یاد کرنا چاہتے ہیں۔ رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھنا ہی محبت میں نہیں ہے سب کچھ، بڑا خوبصورت سے شعر ہے، یاد رکھنا ہی محبت میں نہیں ہے سب کچھ، بھول جانا بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اور اس طرح 2 اشعار اور بھی ہیں حوالے کے، آپ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک شعر درج کرنا چاہیں، کوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایسا الجھا ہوں غم دنیا میں ایک بھی خواب طرب یاد نہیں، یعنی خوشی کا خواب کوئی بھی یاد نہیں، خواب طرب خوشی کا خواب۔
اور ایک اور شعر ہے، اب تو ان کی یاد بھی آتی نہیں، اب تو ان کی یاد بھی آتی نہیں، کتنی تنہا ہو گئیں تنہائیاں، اب تو ان کی یاد بھی آتی نہیں، کتنی تنہا ہو گئیں تنہائیاں۔ جی جناب، تو یہ تھا شعر نمبر 7 جس کی تشریح کرنے کی ہم نے کوشش کی، سمجھنے کی۔ آگے چلتے ہیں شعر نمبر 8 کی جانب۔ شعر نمبر 8 دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ احباب سے مراد اس کے دوست ہیں، حبیب کا جمع احباب۔ جی اب سادہ سا مفہوم دیکھیے، یہ سچ ہے کہ اپنے بے وفا ساتھیوں کو ہم پہلے بھی یاد نہیں تھے، یعنی انہوں نے ہمیں کبھی پہلے یاد ہی نہیں رکھا اور انہوں نے ہماری پہلے بھی کوئی خبر نہ لی، تو اب وہ ہمارے برے دنوں میں جب ہم پر برا وقت آن پڑا ہے تو اب وہ ہمیں کیا خاک یاد کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی بے وفا ساتھیوں کو ہم پہلے بھی یاد نہیں تھے اور اب تو وہ ہمارے برے دنوں میں ہمیں کیا یاد کریں گے۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ تشریح میں سب سے پہلے دیکھیے جو مختصر سا پس منظر یعنی ان کی غزل کے حوالے سے، ان کی اشعار کے حوالے سے بیان کیے گئے، شاعری کے حوالے سے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں، کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلے، کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلے، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلے۔ یعنی ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے جیسے ناصر کاظمی کی شاعری میں نام مرادی، محرومی اور مایوسی کا تاثر جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتا ہے ناصر کاظمی کی غزلوں میں، ناصر کاظمی کی شاعری میں۔ ان کا کوئی بھی شعر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ہمیں جو ہے نا زیادہ تر یہی تاثر جو ہے نا دکھائی دیتا ہے، محرومی والا، مایوسی والا۔ کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں۔ اب ناصر کاظمی لطیف محسوسات کے شاعر ہیں، ان کی غزلوں میں ہمیں محرومی، ناکامی، نامرادی کا احساس اور تاثر غالب نظر آتا ہے۔ زیر تشریح شعر میں اب اس شعر کی تشریح دیکھیے، جہاں شاعر کا اپنے دوستوں کی بے وفائی کا شکوہ ہے، یعنی دوستوں کی بے وفائی کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ وہیں پر شاعر کی تنہائی بھی بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کی تنہائی کا ذکر بھی ہمیں اس شعر کے اندر نظر آتا ہے، اگرچہ دوستوں کی بے وفائی کا ذکر ہے، دوستوں کی بے وفائی کا شکوہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ایک تنہائی کا احساس بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اپنے یاروں دوستوں سے گلا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب اس پر برے دن آئے تو اس کے دوستوں نے اسے بھلا دیا ہے، کہ جب اس پر برے دن آئے تو اس کے دوستوں نے اسے بھلا دیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے بے وفا ساتھیوں نے جب پہلے اس کی خبر نہیں لی تو اب وہ ان برے دنوں میں اس کو کیا یاد کریں گے، تو اب وہ ان برے دنوں میں کیا یاد کریں گے۔ جی تو مطلب یہ کہ اچھے دنوں میں بھی انہوں نے یاد نہیں کیا، تو اب جب برا وقت آن پڑا ہے تو وہ کیا یاد کریں گے۔ شاعر کیا کہتا ہے ایسے موقع پہ، ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا۔ جان ایلیا کا بڑا خوبصورت سے شعر ہے، ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جان یاروں کے یار تھے ہم تو، ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جان یاروں کے یار تھے ہم تو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو اپنے پرائے سبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو اپنے پرائے سبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید اس پر بھی برا وقت آ گیا، یعنی ناصر کاظمی پر، کہ اس کے دل کی دنیا بھی کسی ویران جزیرے کی مانند ہو چکی ہے جہاں کسی کا کوئی گزر نہیں، اس کے اندر کی دنیا کسی سنسان گھر کی طرح ہو چکی ہے۔ ایسے میں کسی مخلص دوست کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اپنا ہو، کوئی ایسا دوست ہو جس کے ساتھ دل کی باتیں کی جائیں، جو اس برے وقت کا سہارا بنے۔ شاعر اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے واضح طور پر کہ آج دوستوں نے اسے بھلا دیا ہے اور وہ اس سے دور ہیں، لیکن ساتھ ہی شاعر اس حقیقت کا بھی اظہار کرتا ہے کہ میں پہلے بھی دوستوں کو یاد نہیں تھا، یاد ہی کب تھا کہ اب یاد نہیں۔ تو گویا ناصر کاظمی کو اپنی تنہائی کا دکھ شدید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوست یہ کہے کہ ناصر کاظمی کو تو میں بھول ہی گیا، تو یہ حقیقت ہے کہ میں اسے یاد ہی کب تھا۔ جو اب اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں اسے یاد نہیں، سچ تو یہ ہے کہ دوست احباب نے کبھی میری طرف توجہ ہی نہیں دی، یعنی ہمیشہ مجھ سے بے مروتی ہی برتی دوستوں نے،
مجھے کسی نے یاد کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ دیکھا جائے تو اس شعر میں ناصر کاظمی کی محرومی اور مایوسی کا گہرا احساس نظر آتا ہے۔ محرومی کا یہ احساس زندگی میں ایک منفی قدر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، منفی قدر ہے، نیگیٹو سینس کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے محرومی کے اس احساس کو۔ لیکن کیا جائے، زندگی کی صفاقیاں اور اپنوں کی بے رخیاں انہیں مایوسی کے احساس سے نکلنے ہی نہیں دیتی۔ یہ جو تلخیاں ہیں نا زندگی کی، یا دوستوں کی بے رخیاں ہیں اپنوں کی، یہ اس احساس سے، محرومی کے احساس سے نکلنے نہیں دیتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے بے وفا ساتھیوں کو ہم پہلے بھی یاد نہیں تھے اور انہوں نے ہماری پہلے بھی کوئی خبر نہ لی، تو اب وہ ہمارے برے دنوں میں ہمیں کیا یاد کریں گے۔ تو ایک شعر ہے کہ دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں، دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں، دوستوں کی مہربانی چاہیے۔ دوست مہربانی کریں گے تو یہ دل بھی ٹوٹ جائے گا، پورا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی، کرچی کرچی ہو جائے گا۔ تو یہ تھا جناب شعر نمبر 8 کا مفہوم، وضاحت۔ آگے چلتے ہیں آخری شعر کی جانب، جو اس غزل کا مقطع ہے۔ یاد ہے سیر چراغاں ناصر، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ یعنی سیر چراغاں تو یاد ہے، مگر دل کیوں بجھ گیا تھا یہ یاد نہیں۔ زندگی کے خوشحال شب و روز اور خوشی کی محفلیں تو یاد ہیں، لیکن میرا دل کیوں بجھ گیا یہ کچھ یاد نہیں۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ شعر کی تشریح شروع کس طرح کرنی ہے، دیکھیں۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ناصر کاظمی لطیف محسوسات کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں ہمیں محرومی، ناکامی، نامرادی کا احساس اور تاثر غالب نظر آتا ہے۔ زیر تشریح شعر میں جو یہ شعر ہے، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، سیر چراغاں سے مراد ہے روشنی کی سیر۔ چراغاں روشنی کے معنوں میں آتا ہے، روشنی کی سیر مراد ہے خوشی کی محفلیں، ٹھیک ہے جی۔ تو غزل کا مقطع ہے یہ، جس میں شاعر اپنے اچھے دنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کے خوشحال شب و روز یعنی دن رات اور خوشی کی محفلیں تو یاد ہیں، لیکن ان کا دل اب کیوں غمگین ہے یہ کچھ یاد نہیں۔ شاعر اپنے ماضی کے حسین لمحات کو یاد کرتا ہے، اس میں یہ ماضی کو ہی یاد کیا جا رہا ہے، اور دیکھا جائے تو پوری غزل ماضی پر ہی مشتمل ہے، یاد پر مشتمل ہے، یاد۔ تو شاعر اپنے ماضی کے حسین لمحات کو یاد کرتا ہے اور اپنے موجودہ برے دنوں پر وہ غم زدہ ہے۔ سیر چراغاں سے مراد روشنی کی سیر، مراد ہے اچھے دن۔ یہاں پر سیر چراغاں کی اصطلاح ایسی جگہ کے لیے استعمال کی گئی ہے جہاں خوبصورت اور حسین لوگ خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے آتے ہیں، سیر کرنے آتے ہیں، مگر دیکھا جائے تو ہر شخص وہاں پر ہنستا کھیلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی، ہنستا کھیلتا نہیں ہے اور نہ ہی دل سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی سیر کرنے تو سبھی آتے ہیں، مگر دل سے جو خوش ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو چراغاں کی سیر کو آ کر اور زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ اپنے پیاروں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ خوشی کی محفلوں میں آ کر بھی جو لوگ غم زدہ ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے پیاروں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اپنے پیارے یاد آتے ہیں تو ایسے وقت میں وہ پھر شدید تنہائی محسوس کرتے ہیں، اور سیر چراغاں سے ان کا دل پھر خوش نہیں ہوتا بلکہ بجھ سا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر شاعر ایک انجانی سی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں، دل کیوں بجھ گیا، دل کیوں اداس ہوا، کیوں وہ پھر غمگین ہو گیا یہ یاد نہیں، یا پھر یہ کہ اپنے دل کے اداس ہونے کی وجہ انہیں یاد نہیں۔ ناصر کاظمی ایک اور جگہ پر یوں گویا ہوتے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں کہ آج تو بے سبب اداس ہے جی، آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، ٹھیک ہے جی، آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ گویا ان کو معلوم ہے کہ دل کی اداسی صرف اور صرف عشق کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ
کہ دل اگر اداس ہے تو عشق کی وجہ سے. دراصل انسان کو بعض اوقات خود بھی احساس نہیں ہوتا اور بے وجہ اداسی اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. شاعر اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتا ہے، اپنے ماضی کو یاد کرتے اور ان بیتی یادوں پر خوش ہوتے ہوئے اچانک ایک اداسی اس کے دل و دماغ پر طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ سے سوال کر بیٹھتے ہیں، تو جو اتنا اداس ہے ناصر، تجھ کو کیا ہو گیا بتا تو صحیح. تو جو اتنا اداس ہے ناصر، تجھ کو کیا ہو گیا بتا تو صحیح. تو یاد ہے سحر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں. تو یہ اس میں وجہ بیان کی گئی ہے. تو جناب یہ تھا مقطع. اس طرح ہماری غزل کے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہوتی ہے. غزل کے 5 اشعار کی تشریح ہماری گزشتہ ویڈیو میں موجود ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے بقیہ 4 اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ. اللہ حافظ.